کہتے جی میرا نام ابراہیم ہے، جامعہ حقانیہ کوڑا خٹک سے فارغ ہوں، میں سند لینا چاہتا ہوں حدیث کی انشاءاللہ عشاء کے بعد۔ طواف کرتے ہوئے پہلے چکر میں بھی استلام کیا، لیکن دوسرے میں بھول گیا۔ ایک بات یاد رکھو کہ محققین نے کہا ہے کہ اصل استلام پہلا اور آخری ہے، باقی درمیان میں 5 نہ بھی کریں تو کوئی حرج نہیں۔ میرا نام پرویز احمد ہے، بہرحال پرویز نہ رکھے ہوئے احمد کافی ہے، پرویز نام رکھنا ٹھیک نہیں ہے۔ جب احمد موجود ہے تو تمہیں پرویز ساتھ لگانے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ حضور کا نام ہے، سبحان اللہ۔ میرا احرام جو ہے جب خرید لیا مجھے پتہ نہ تھا، لیکن اس کی سائیڈ پہ سلائی تھی، کوئی حرج نہیں۔ سلا ہوا کپڑا احرام میں وہ پہنا منع ہے، جیسے قمیض ہے، جیسے واسکٹ ہے، جیسے ٹوپی ہے، پجامہ ہے۔ اگر چادر سلی ہوئی ہے تو کوئی حرج نہیں۔ عمرہ کرنے کے بعد آدمی حضور کی خدمت میں ہدیہ بھیجے، انشاءاللہ اللہ قبول کریں گے۔ میرے دل میں اللہ اور رسول کے بارے میں کچھ ایسے خیالات آتے ہیں کہ دل گھبراتا ہے کہ ایمان بھی رہے گا کہ نہیں رہے گا۔ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ خود خیال نہ لے آؤ، جو ویسے آتے ہیں تو اس پر اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں ہے۔ بہرحال پڑھ لیا کرو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ میں نے 10 طواف کا ارادہ کیا ہے، تو ہر طواف کے 7 چکر پورے کر کے 2 رکعت پڑھیں، پھر دوسرا طواف شروع کریں۔ میرا نام عبدالعزیز بلوچ ہے، ضلع راجن پور سے ہوں۔ میں اور میرے گھر والے کان کی بیماری میں مبتلا ہیں، اللہ پاک شفا کاملہ صحت عاجلہ عطا فرمائے۔ بہرحال زمزم میں ایک انگلی دبو کے اسی کو کانوں میں اسی شفا کی نیت سے مارا کریں، انشاءاللہ شفا ہو جائے گی۔ میرا نام ضیاء الرحمن ہے، دعا کریں اللہ میرے بیٹے کو قرآن کا علم نصیب کرے، اللہ ہر مسلمان کے بیٹے کو قرآن کا علم نصیب کرے۔ شادیوں کا مسئلہ 6 سال سے ہم تلاش کر رہے ہیں، لیکن بات نہیں بنتی۔ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ سورۃ الرحمن 3 دفعہ پڑھ کے دعا کیا کریں کہ اللہ اس مسئلے کو ہمارے لیے آسان کر دے۔ میرا بیٹا عمر فاروق جو ہے پڑھائی میں سستی کرتا ہے اور رات کو بھی بستر پہ پیشاب کرتا ہے، یہ بیماری ہے، اس کا علاج کریں، اللہ شفا دے۔ میں بہت پریشان ہوں، بے سکون ہوں، 3 سال سے شادی ہو گئی ہے، شوہر بہت سخت مزاج ہے، اپنے پاس نہیں رکھتا، اللہ اس کو ہدایت دے۔ 2 رکعت نماز پڑھ کے صلاۃ الحاجہ، اس کے بعد یا لطیف ہو یا ودود، یا لطیف ہو یا ودود، ایک تسبیح پڑھ کے اس کو دم کیا کریں، اللہ اس کو نرم کر دیں گے۔ میرا نام محمود ایجاز ہے، میری والدہ فوت ہو گئی ہیں، خیرات کا کام کیا کرتی تھی، میں بھی جاری رکھنا چاہتا، اچھی بات ہے، معلوم ہو نہ ہو خیرات کرتے رہو۔ میں گردوں کا مریض ہوں، شفا کے لیے اللہ واق شفا کاملہ عطا فرمائے۔
54 सियालकोट से मोहम्मद नवाज, मैं कुर्सी से गिरने की वजह से बहुत तकलीफ में हूँ। मस्जिद जाते वक्त टांगें सो जाती हैं। बहरहाल अल्लाह से दुआ मांगा करें और हर नमाज के बाद सूरत फातिहा 7 दफा पढ़ के पानी पे दम करके पिया करें। सिजदा करते हुए औरतें भी जमीन पे हाथ रखेंगी, बिल्कुल रखेंगी। हम डेनमार्क में रहते हैं, मेरी 15 साल की बेटी है जिसकी वजह से परेशान हूँ, पर अल्लाह आपकी परेशानी हल करे। वहीं भी दीन के इदारे मौजूद हैं, किसी दीनी इदारे से बात करें, मसला हल हो जाएगा। तवाफ करना ज्यादा अफजल है मस्जिद आयशा की उम्र से। जितनी देर उम्रे पे लगे उतनी देर तवाफ करना अफजल है। कुछ लोग ऐसे इहराम बांध के नीचे तवाफ करने के लिए चले जाते, अल्लाह हिदायत दे, मैं क्या कह सकता हूँ। तवाफ के 3 चक्करों के बाद अगर रोक दिया जाए, नमाज खड़ी हो जाए, नमाज पढ़े, जहां से नमाज पढ़ रहे हैं वहीं से फिर शुरू करते हैं। मैंने दूसरे उम्रे की सफा मरवा दौड़ने के बाद कपड़े पहन लिए, 8 घंटे तक पहने रहा, फिर जाके हल कराई तो दम अदा करें। हमारा बेटा कारी आसन है, अल्लाह आलिम बनाए, अल्लाह हर मुसलमान के बेटे को आलिम और सालेह बनाए। एक आलिमा ने कहा है कि दुआ तो मांगे लेकिन हाथ उठा के ना मांगे, गलत बात है। हाथ उठा के भी जायज है, हाथ उठा के बगैर भी जायज है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाए भी हैं और कभी कभी हाथ नहीं भी उठाए। वो हमारे एक उस्ताद थे, बुजुर्ग थे, बहुत बड़े अल्लाह वाले थे। वो कहते थे कि वकील साहब ये जो 2 हाथ है ना, ये सरकारी कशकोल है। जैसे कशकोल लेके फकीर भीख मांगता है ना, हम भी इसके जरिए अल्लाह से भीख मांगते हैं। मैं उम्रे के लिए आया लेकिन पाकिस्तान से सिगरेट ले आया था कि बेचूंगा, बिल्कुल गलत बात है। तौबा करो, आइंदा ऐसी हरकत न करें। एहराम के दौरान हजर अस्वद को बोसा दे सकते हैं, लेकिन खुशबू लगी हो तो न दे। एक आलिमा कहती है कि जब मदीने शरीफ जाओ तो वहां सलात व सलाम हजूर पे नहीं पढ़ना, तो क्या करने जाओगे? नहीं, अगर हजूर पे सलाम करना भी मना है तो फिर हाथ लगाना है मदीने शरीफ को। सहाबा भी सलाम पढ़ते थे। हम हरम में जिन गिलासों से पानी पीते हैं, इनको अगर होटल न ले जाए मेरा भाई, ये हरम के लिए है। अगर औरतें अपने होटल में बैठ के नमाज पढ़ें तो ज्यादा बेहतर है। कुरान पाक पढ़ के वालिदैन को सवाब बख्शे, बिल्कुल बख्श सकते हैं। यहाँ मदीने मुनव्वरा और मक्के मुकरमा में कज़ा नमाज़ें अदा हो सकती हैं, हो सकती हैं। हम लोग उम्रे पे आए हैं। मेरे चाचे के बेटे मुफ्ती हबीबुल्लाह भी हैं। भाई नसीहत यही है कि अल्लाह के दीन को और अकीदा तौहीद को मजबूती से पकड़ के रखें। ये पता नहीं ला इला फी कुरैश पता नहीं कैसे लिखा है, इला फी कुरैश इकट्ठा लिखा जाता है। बहरहाल कुरैश सफर करते थे, एक सर्दियों में और एक गर्मियों में।
ہم 17 دن سے مکے میں ہیں، اللہ کے فضل سے آپ کے درس بھی سنتے ہیں، اللہ آپ کی ساری باتیں قبول فرمائے اور پھر بھی آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کعبہ ملتزم اور حجر اسود کے شوق میں ہم احرام باندھ سکتے تو جھوٹا احرام ہوا نا، جھوٹ کیوں بولو؟ میں نے جب احرام اتارا دیکھا تو جسم کی پشت پہ سائڈ پہ احرام پہ تھوڑا سا خون لگا ہوا تھا، کچھ نہیں ہوتا۔ بی بی ام ہانی، دار ارقم، یہ سارے گھر جو تھے نا اب حرم میں آ گئے ہیں، توسیع ہو گئی نا اللہ کے گھر کی، اتنا بڑھ گیا ہے کہ یہ تمام سابقہ گھر جو تھے وہ اللہ، حتیٰ کہ صرف حضور کا مولد بچا ہوا ہے اور وہ بھی اس میں مکتبہ انہوں نے بنا دیا ہے تاکہ نہ توڑا جائے۔ ام ہانی کیوں غیر محرم تھی؟ کس نے کہا ہے آپ کو؟ ایک شوہر عمرہ کرنے کے بعد ہم بستری کر سکتے ہیں، کر سکتا ہے، اور اس کے بعد غسل بھی کرے، بالکل کرے۔ میرا بیٹا گھر چھوڑ کے بھاگ گیا، اللہ اس کو ہدایت دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مطیع اللہ کو بھی ہدایت دے۔ یہ جو آج کل نوجوان لڑکے احرام کی اوپر والی چادر اتار کے مسجد حرم میں اور طواف والی جگہ گھوم رہے ہیں، ایسے گھوم رہے ہیں تو بہت بڑا گناہ ہے، بے ادبی ہے۔ میرا چھوٹا بھائی راجہ کبیر لندن میں بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ یہ حرم کے باہر جو مفت کھانا ملتا ہے، اگر آپ غریب ہیں تو لے کے کھا لیا کریں، اگر آپ امیر ہیں تو نہ لیا کریں، یہ غریبوں کے لیے لوگ سبیل لگاتے ہیں۔ میرا نام خواجہ عثمان ہے، میری بیٹی کی طبیعت اللہ شفا عطا فرمائے۔ عورت اگر حرم میں موجود ہے تو جنازہ پڑھ سکتی ہے، لیکن ہوٹل سے جنازہ پڑھنے کے لیے نہیں آ سکتی۔ اگر طواف کے صرف 3 چکر ہوئے ہیں اور آپ نے وہ طواف چھوڑ دیا ہے تو اب دوبارہ پہلے سے شروع کر دیں۔ ایک یہ ہے کہ 3 چکر کی ہے، نماز کھڑی ہوگی، آپ نے وہیں کھڑے کھڑے نماز پڑھی، تو اب سلام پھیر کے تھوڑا پیچھے 2 قدم جا کے پھر اسی کو شروع رکھیں، 4تھا چکر شروع کریں۔ ہر مہینے کی پتہ نہیں کیا کہتے ہیں ہمیں پر عمرہ کرنا جائز ہے۔ میرا نام راشد حمید ہے، میقات سے احرام کی مطلب عمرے کے لیے نماز کا وقت ہو گیا، میں وضو کے لیے ناک میں سے تھوڑا سا خون نکل ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ میرے بیٹے کو کاروبار میں مشکلات ہیں، استغفار زیادہ پڑے۔ مسجد عائشہ سے مرد بھی عمرہ کر سکتا ہے، عورت بھی عمرہ کر سکتی ہے۔ عمرے کے دوران عورت کے تھوڑے سے بال کھلے رہ کے اس کو پتہ نہیں چلا، کوئی نہیں، عمرہ ہو گیا۔ کسی عورت سے اگر تحیات میں صحیح پاؤں نہیں رکھے جاتے تو مرد جیسی طرح بایاں پاؤں رکھے، جو رکھ سکتی ہے وہ رکھ لے، اللہ قبول کرے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ لا الہ الا اللہ العلی العظیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب العرش الکریم۔ اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والسلامۃ عن کل اسم والغنیمۃ عن کل بر
اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا كربا إلا نفسته ولا ضالا إلا هديته ولا فسادا إلا أصلحته ولا مريضا إلا شافيته ولا عدوا ظالما إلا أخذلته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما. یا اللہ مسلمانوں کی کشمیر میں فلسطین میں مدد فرما، نصرت فرما. اللہم انصرہم ایدہم بنصرک یا قوی یا عزیز. اللہم اہلک اعداءک اعداء الدین. اللہم دمر اعداءک اعداء الدین. انزل علیہم باسک الذی لا یرد عن القوم المجرمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.